सेठी साहब, आज मेनू में बहुत कुछ है. आप क्या पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब से शुरू किया जाए. Your favorite dish? Perennial hot subject. You want to cook something? No, I don't want to cook something. Something is cooking or not cooking. That's the question. So I want to say कि क्या हो रहा है. हाँ, क्या हो रहा है. बिल्कुल समझने की हम भी कोशिश करते हैं जब आप हमें बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, और कुछ चीज़ें उसमें बिल्कुल वैसे हो जाती हैं जैसे आपने कहा था कि एहतजाज मना नहीं है हमारे आइन में. तो उस बयान को कोट बार बार इमरान खान साहब ने किया. फिर आपने माफ़ी के हवाले से भी एक बात की थी कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि माफ़ी का मतलब है एतराफ़ जुर्म. इस तरह से तो वो कटहरे में आ जाएंगे. और वही बात आज इमरान खान साहब ने की. तो मेन्यू में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो गुफ्तगू है. दूसरा ये कि बांग्लादेश में क्या हुआ, उसकी पाकिस्तान के साथ क्या रेलेवेंस है. ये हमारा 9 मई वहाँ रिपीट हुआ है, या जो 2014 में पाकिस्तान में तब्दीली लाने की कोशिश की थी, कुछ वैसी तब्दीली है, या 2018 में जो तब्दीली आई वो वहाँ पर अपलोड हुई है. इसके अलावा आज आर्मी चीफ़ ने जो बातें की हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जिन पर चाहिए होगी हमें आपकी नज़र के उससे उनकी क्या मुराद है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं. और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म क्या है, ये भी आर्मी चीफ़ ने आज बताया. लेकिन वही बात आपकी चॉइस थी कि मेन्यू में सबसे पहले सर्व किया जाए उन बयानात को जो इमरान खान साहब के हैं. वो इसलिए भी अहम है कि हमें लग रहा था कि पैचअप की कुछ कोशिशें हो रही हैं, और आपने भी बता दिया, तस्दीक कर दी कि हाँ जी कोई सिलसिला चल निकला है, बात चल निकली है. उसमें ये कि पहले उन्होंने इशारा दिया कि माफ़ी, फिर एकदम वो पलट गए हैं और उन्होंने कहा माफ़ी किस बात की. माफ़ी तो वो मांगता है जो गलती करे, गलती तो नहीं की, और अगर आप समझते हैं गलती हुई है तो आप सबूत दें, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ. उसके साथ साथ उन्होंने DGISPR पे भी तनकीद की और कहा कि इज़्ज़त सिर्फ आपकी है, मैं एक अवामी लीडर हूँ, जिस तरह से मुझे अरेस्ट किया गया माफ़ी मांगना आपका बना. आपसे हमें ये जानना है कि इतने सॉफ्ट बयानात के बाद और अपने लोगों को मना करने के बाद कि आपने फ़ौज मुखालिफ बयान नहीं देना और ऐसी कोई बात नहीं करनी, खिलाफ कानून कुछ नहीं करना, एकदम से इमरान खान साहब ने ये यू टर्न लिया है. हार्ड लाइन क्यों ले रहे हैं वो इस तरह की? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं वजाहत कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा था, और ये PTI वाले इसको काफ़ी उछाल रहे हैं और शायद बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. मैंने ये कभी नहीं कहा कि रास्ते खुल रहे हैं. मैंने ये कभी नहीं कहा. मैंने ये कहा था आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगी, कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस ये होती हैं जो इसमें ये ना तस्लीम किया जाए कोई बातचीत हो रही है, मगर कुछ बात चल रही होती है. इसका ये मतलब नहीं होता कि रास्ते खुल रहे हैं. अच्छा, इसीलिए आर्म्स लेंथ होता है. अगर डायरेक्ट नेगोशिएशंस हों तो फिर ये होता है कि कोई बात निकलेगी. अगर इनडायरेक्ट हो, लोगों के ज़रिए हो, तो इसका ये मतलब है कि अभी सिर्फ जिसे कहते हैं ना, बर्फ़ थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये नहीं कि जी पानी बन गया और अभी आराम से बैठ के एक गिलास से दोनों बंदे पियेंगे. ठीक है. अच्छा, अब और फिर मैंने उसके आगे ये भी कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेशकदमी हो रही है, आर्म्स लेंथ पेशकदमी, ये कहीं नहीं जाएगी. ये कहीं नहीं जाएगी. ये किसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा. और ये जो नरमी खान साहब शो कर रहे हैं, ये फिर यू टर्न होगी. ये मैंने ये सारी बातें कही थी. अच्छा, वो मैंने क्यों कहा था, आज उसी की वजाहत कर दूं ताकि आपको पता चले अब आगे जो खान साहब ने आज जो बातें कर रहे हैं वो किधर ले जा रहे हैं. बात ये है कि खान साहब गंडापुर साहब की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप जाएं और राब्ते क्रिएट करें. और क्योंकि खान साहब ने पहले ये कहा कि हम सिर्फ ताकतवर हलकों के साथ ही बात करेंगे, बिकॉज वही बेसिकली दे मैटर, ये गवर्नमेंट तो नाइदर है, पपेट गवर्नमेंट है, इनसे क्या बात करनी है. तो जो लोग लाने वाले हैं या निकालने वाले हैं उनसे बात करेंगे. तो खान साहब ने रास्ता पहले ये एक प्लानिंग करके उसके तहत ये बातें शुरू कर दी थी. उसके बाद गंडापुर साहब के ज़रिए, जो कि गंडापुर साहब एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, इसीलिए उनको रखा हुआ वहाँ, क्योंकि गंडापुर साहब राब्ते में हैं वहाँ के लोकल कोर कमांडर के साथ, और इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते. अच्छा. ये भी स्टेशन कमांडर ISI और MI के जो लोग होते हैं, वो पहला कदम वो होता है. और अगर बात कोई थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़नी हो तो फिर कोर कमांडर तक बात जाती है. कोर कमांडर के बाद फिर जाती है बात, अगर जानी हो तो फिर जाती है ISI के हेडक्वार्टर्स में, और फिर ISI के हेडक्वार्टर से चीफ तक जाती है. तो रास्ते बहुत लंबे होते हैं. अच्छा. और ये जो लोकल स्टेशन कमांडर्स होते हैं वो बातचीत सारा वक्त लगे रहते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करनी होती है. तो वो मिलते भी रहते हैं लोग जो जेलों में होते हैं, फिर उनकी बात भी सुनते हैं और कुछ देखने के लिए कि मूड क्या है क्या नहीं है.
تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی رابطے ہیں. اچھا. یہ ایک نارمل ISI کے جو اسٹیشن کمانڈرز ہیں, اس پارٹ آف دیئر جاب. جب کور کمانڈر انوالو ہو جاتا ہے تو پھر MI انوالو ہو جاتی ہے. ISI جو ہے وہ اپنی طرف, اور کور کمانڈر جو ہے وہ اس کا رابطہ MI کے ساتھ ہوتا ہے, مگر کور کمانڈر کا راستہ جو ہے وہ GHQ کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. اچھا. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کا کور کمانڈر کون ہے, وہ کتنا اعتماد ہے چیف کا یا GHQ کا ان کے اوپر کہ وہ ایکٹ کرے ایز اے گو بٹوین. فار ایگزامپل جب نون لیگ کے ساتھ ساری باتیں چل رہی تھی, جب کو نکالنا تھا تو ISI کی بھی چل رہی تھی اور GHQ کی بھی چل رہی تھی, تو کور کمانڈر واز ناٹ انوالوڈ لاہور کا. اس میں ISI واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. اچھا, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گڈھا پور صاحب نے جو انیشیٹو لیا اس میں یہی تھا کہ خان صاحب جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ پیغام پہنچایا انہوں نے پیغام سن لیا. اچھا. تو یہ اس حد تک پیغام جو گیا وہ سن لیا, کنوے ہو گیا. اس سے پہلے خان صاحب نے گراؤنڈ پریپیئر کر لی تھی کہ میں تو انہی سے بات کروں گا اور کسی سے نہیں. تو پھر گڈھا پور صاحب آپ کو پتا ہے وہ ملتے رہتے ہیں وہاں. جی, انہوں نے اعتراف خود بھی کیا ہے, منہ سے کہا ہے. تو بس پھر تو انہوں نے جا کے کہا جی ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ یہ کریں. اب وہ لمبے چوڑے لسٹ تھی ڈیمانڈس کی, کچھ ہوا ہمارے تک بھی پہنچ جاتی ہے, وہ چڑیا گھومتی رہتی ہے. تو اس سے جو 3 مین ڈیمانڈس تھے وہ ریجیکٹ کر دیے آؤٹ رائٹ. اچھا. ایبسولوٹلی ناٹ. آگے سے جواب آ گیا کہ یہ بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, اس کو تو آگے لے جانے نہیں ہے ہم نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خان صاحب کے کیا ڈیمانڈ تھے وہ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں. باقی تو چھوٹے چھوٹے تھے نا کہ لوگوں کو جن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیں, جن کے خلاف کیسز کیے ہوئے وہ ودرا کر لیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چھوٹی موٹی. جی, یہ ذکر بھی آپ نے کیا تھا پچھلے پروگرام. مگر جو مین ڈیمانڈ تھے وہ یہ تھے, نمبر 1 کہ مجھے رہا کیا جائے, میرے کیسز ختم کیے جائے, نمبر 1. اچھا. نمبر 2 الیکشنز کروائے جائیں, اور کیونکہ میں پاپولر ہوں تو میں پرائم منسٹر بنوں گا اور اس کے اندر راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ 3 ڈیمانڈ. اچھا. تو ادھر سے تو ایبسولوٹلی ناٹ ہی آ گیا. مطلب ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کس طریقے کے ساتھ ایبسولوٹلی ناٹ آیا ہے, جیسے کہ یہ تھا کہ کیا تم بات کر رہے ہو, یو ڈیمانڈز آر ریجیکٹڈ, ٹوٹلی ریجیکٹڈ, ٹوٹلی. اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بات بھی ہو سکے. ویسے کس زوم میں یہ ڈیمانڈز بھیجی گئیں جب آپ کو پہلے ماحول پتہ ہے تو پھر بھی یہ ڈیمانڈ رکھنا؟ تو ایسے ہوتا ہے نا نیگوسیشن میں, آپ مانگتے ہیں بہت اوپر سے جاتے ہیں. وہ کارپیٹ جو ہے 50,000 کا بیچتے 500 پہ. تو یہی ہوتا ہے, ڈیمانڈ آپ میکسیمم کرتے ہیں. اب خان صاحب نے بھی میرا خیال 15 ڈیمانڈز 12 یا 15 ڈیمانڈ رکھے تھے, پوری لسٹ بنا دی تھی. یہی ہوتا ہے نا کہ پوری لسٹ بناتے ہیں, ایک ڈیمانڈ تو نہیں ہوتا نا تاکہ پھر نیگوسیشن ہو سکے. تو انہوں نے باقی لسٹ تو دیکھی کوئی نہیں, نائدر ہے نو دیر, جڑے نے ایبسولوٹلی ناٹ, اسکرو آف. اچھا, وہ ملک ریاض صاحب والا اسکرو ڈرائیور. اچھا, تو انہوں نے کہا یہ جہاں جا کے گڈیاں اڑائیں آپ. اچھا, تو یہ تو ہو گئی. اس کے بعد خان صاحب کو پتہ چلا کہ گل نہیں بنی, ان کی کریے. تو اس وقت پھر خان صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا نا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں پرووائڈیڈ, یہ اس ماحول میں دیا تھا جس میں ابھی یہ ڈیمانڈ پیش کیے گئے تھے, تاکہ اور تھوڑی سی نرمی شو ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا وہ بڑھیں آگے, میں بڑھ گیا ہوں. ہاں, میں اتنا آگے آ گیا ہوں. ٹھیک. تو جب یہ ایبسولوٹلی ناٹ آ گیا وہاں سے, ریجیکٹڈ ایبسولوٹلی ناٹ, تو خان صاحب نے سوچا ہوں میں کی کراں. انہوں نے یو ٹرن ماری ہے. اب انہوں نے کوالیفیکیشنز کرنی شروع کر دی ہیں. میں نے تو یہ کہا تھا, یہ میرا مطلب یہ تھا, یہ تو میں نے نہیں کہا, یہ میں نے کہا, یہ نہیں میں نے کہا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اپنی لائن جو ہے وہ, کیونکہ ان کو فکر یہ تھا کہ میرے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں. اب اگر میں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ ڈیمانڈ تو ریجیکٹ ہو گئے, بات آگے نہیں بڑھ رہی, تو اب آئی بیٹر ڈو سم تھنگ. تو انہوں نے پھر وہی جو ہے نا اپنے پرانے سٹائل میں آ گئے واپس, کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ, اور ساتھ 1-2 اور ڈیمانڈز بھی اب کریٹ کر دی ہیں, آپ نے دیکھا یہ. تو دیٹ از واٹ واز گوئنگ آن, وچ از وائی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کہیں نہیں جائے گی. تو یہ تو اٹس اے سمپل ایکسپلینیشن اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ از گوئنگ آن ناؤ. خان صاحب از ان اسٹیٹ آف ڈیسپریشن, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا. اب وہ انہوں نے دوسرا پیگ اٹھا لیا ہے. کیا وہ یہی پیگ اٹھا لیا کہ جی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اور پاکستان میں بھی 2 مہینے کے اندر اندر عوام کھڑی ہو جائے گی. پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے بنگلہ دیش کے واقعے کے بعد لگتا ہے. یہ کیا ہے, ہیلوسینیشن ہے یا دماغ میں کچھ ایسا حالات کی مطابقت لگ رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا وہاں پہ؟ اب خان صاحب وارننگ دینی شروع کر دی, دھمکی دینی شروع کر دی کہ آپ میری بات مان لیں
تاکہ کرائسس نہ آئے. آپ نہیں مانیں گے تو کرائسس آ رہا ہے. وہ کیا کرائسس آ رہا ہے؟ وہ اسی قسم کا کرائسس آ رہا ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. جیسے بنگلہ دیش کے اندر وداؤٹ ایڈوانس وارننگ 2 مہینے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایشو ہے, ایک دم عوام کھڑی ہو گئی کیونکہ بے چینی تھی بہت سے ایشوز کے اوپر. ایک چنگاری لگی اور اس کے ساتھ آگ لگ گئی, اور آگ جو ہے یہاں تک آ گیا کہ حکومت گر گئی ہے, پرائم منسٹر کو بھاگنا پڑ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب خان صاحب نے وہ رخ وہ پکڑ لیا کہ 2 مہینے ہیں آپ کے پاس, اور 2 مہینے کے اندر یہاں بھی کوئی نہ کچھ ہونے والا ہے, اور جب وہ ہوگا تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے, اور پھر یہاں بھی اسی قسم کی انقلاب آئے گا, یا اس قسم کی اپرائزنگ ہوگی, یا ریولٹ ہوگی, اور یا چینج آئے گا. تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ایسے اس کو روکیں. اس سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے ساتھ بات کریں اور راستے اور سارے جو ہے نا مرم پٹی کر کے ہم آگے بڑھیں, اور وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے چھوڑیں, کیسز ختم کریں, الیکشن کرائیں اور مجھے پرائم منسٹر بنائیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے بنگلہ دیش کا یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہاں بھی 2 مہینے. اب 2 مہینے کیوں کہا انہوں نے, 1 مہینہ کیوں نہیں کہا, 3 مہینے کیوں نہیں کیے؟ وہ میرا خیال ہے وہ تھوڑا, اگر وہ کہتے ہیں کہ بس اسی مہینے کچھ ہونے والا ہے تو وہ تو اگلے 2 ہفتے میں پھر پروگرام شروع ہو جانے تھے کہ کچھ نہیں ہوا. تو اب تھوڑا سا ٹائم تو دینا ہے نا, کہ اس ٹائم کے اندر کچھ ڈیولپ ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے.